آج اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات ختم کر دیے جائیں گے۔ ہم نے بار بار اس حکومت کو موقع دیا، لیکن انہوں نے ابھی تک 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا۔ اب اگر آج رات تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ عمران خان نے علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر علی خان کے ذریعے پیغام پہنچا دیا۔ بینچز اختیارات کیس میں جو توہین عدالت کا کیس تھا، اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ہم اگر چاہیں تو کمیٹی کے ممبران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کو توہین عدالت کا نوٹس کر سکتے ہیں، کیونکہ کمیٹی کے پاس یہ اختیار کسی صورت میں بھی نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل آرڈر کو ختم کر دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے دبنگ ریمارکس۔ ان دونوں کی ڈیٹیل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے مذاکراتی کمیٹی کو واضح پیغام دے دیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے اس حکومت کو بار بار موقع دیا ہے، اب بھی اگر یہ کمیشن نہیں بناتے جو ابھی تک نہیں بنایا گیا 9 مئی اور 26 نومبر پر، تو پھر مذاکرات ختم کر دیے جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان اور علیمہ خان دونوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان کا پیغام پہنچا دیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف تو یہ ہم سے مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہے ہیں اور دوسری طرف مذاکراتی کمیٹی کے سپوکس پرسن اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا اور یہ مذاکرات میں سیریس نہیں ہے۔ اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جج جرنیل سب جواب دیں گے کہ آپ میں سے کس نے اس ملک کے ساتھ ظلم اور غداری کی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، میں بے شک جتنا عرصہ بھی جیل میں رہوں، میں ڈیل نہیں کروں گا، میں جھکوں گا نہیں۔ اور یقیناً مذاکراتی کمیٹی کا پہلا مطالبہ یہی رہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل تحقیقات کروائی جائے، اور یہ حکومت بار بار کہتی ہے، اور یہ ان کا بیانیہ بھی ہر بات پر یہی ہے کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کر دیا، 9 مئی کے مجرموں کو پھانسی دے دی جائے، 9 مئی کے مجرموں کو کیوں چھوڑ دیا گیا۔ اور جب بھی کوئی بھی ایشو کھڑا ہو تو یہ کہتے ہیں 9 میں ایک بہت بڑا سانحہ ہے، پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، اس کو یہ سانحہ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ یہ 9 مئی دیواروں کو پتھر مارنے کو بہت بڑا سانحہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے پٹیشن دائر کی، لیکن وہ اس کو دبائے بیٹھا رہا، اور اب اس نئے چیف جسٹس کو بھی پٹیشن ان کی پڑی ہے، وہ بھی اس کو دبائے بیٹھا ہے۔ اور اب انہوں نے مذاکرات کے ذریعے مذاکراتی کمیٹی سے بھی یہی مطالبہ رکھا حکومت سے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے، اب پتہ چل جائے کہ اصل مورے کون ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اصل مورے کون ہے، اسی لیے یہ کسی صورت میں بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی۔ اور یہ پہلے دن سے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں اور سب سچ سامنے آ جاتا ہے، کسی جگہ پر بھی ATC کورٹس میں جہاں جہاں بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، ضمانتیں ملی، کوئی ان کو سزا نہیں دی گئی، اور بار بار کہا گیا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو CCTV فوٹیج لے ہیں، لیکن کسی جگہ پر کسی مقدمے میں بھی CCTV فوٹیج نہیں دی گئی۔ تو یقیناً حکومت کسی صورت میں بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنانے پر راضی نہیں ہوگی، اور اگر یہ اینڈ پر اسی طرح لٹکا کر اینڈ پر یہ کہیں گے بھی صحیح تو اپنی مرضی کے ججز کا جوڈیشل کمیشن بنانے کی کوشش کریں گے، جس طرح ابھی ریٹائر ججز کو یہ دھاندلی کی انویسٹیگیشن کے لیے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے مل کر ایک پلان بنایا کہ ریٹائر اپنی مرضی کے ججز کو لگا کر دھاندلی کی انویسٹیگیشن، یعنی اس کو دبایا جائے، اس کو ایکسپوز نہ ہونے دیا جائے۔ تو یقیناً عمران خان نے کہا کہ اب اگر آج یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہمارا پورا نہیں کرتے تو پھر مذاکرات ختم ہو جائیں گے، اور پھر اب ہم اپنا اگلا لائحہ عمل اپنائیں گے۔
اور صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن فوراً شہباز شریف کی رکنیت معطل کرے، کیونکہ اب تو یہ سپریم کورٹ کی باقاعدہ ججمنٹ آ چکی ہے کہ انہوں نے عادل بازائی کیس میں جیلی حلف نامہ جمع کروایا، فراڈ کیا، ایک رکن اسمبلی کا جیلی حلف نامہ جمع کروا کر اسی الیکشن کمیشن سے اس کو ڈی سیٹ کروایا، جن کے یہ اس میں غبن جیلی اور فراڈ کا کیس میں الیکشن کمیشن کو فوراً اس کو بد دیانت ڈکلیئر کر کے اس کی رکنیت کینسل کرنی چاہیے، جو کہ بالکل رائٹ پر ہے طریق انصاف، کہ اگر ایک وزیر اعظم ایک جیلی ایک جھوٹا حلف نامہ جمع کرواتا ہے ایک ممبر اسمبلی کا کہ وہ ہمارا ممبر ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اگر جو ڈیموکریٹک ملک ہے اس میں یہ ایکسپوز ہو گیا ہوتا تو اب تک وزیر اعظم کب سے استعفیٰ دے کر گھر جا چکا ہوتا خود، یا پھر اس کو مجبور کر دیا جاتا استعفیٰ دے کر جانے پر۔ اس کے بعد عمران خان نے یہ بھی آج کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مہارنگ بلوچ سمیت تمام آوازوں کو ساتھ لے کر چلے اور ان آوازوں کو انٹرنیشنل فورم پر، ہر فورم پر اٹھائے کہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، جیلوں کے اندر ٹارچر کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بہیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پاگل کیا جا رہا ہے، لوگوں کے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے، آواز بند کی جا رہی ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کر چلے اور پوری دنیا کے انٹرنیشنل فورمز پر اس کو آواز کو اٹھائیں کہ کس طرح پاکستان میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آج بینچز اختیارات کیس میں جو توہین عدالت لگی ہوئی تھی ایڈیشنل رجسٹرار پر، اور وہ بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا پڑا ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، اور اس میں ایڈیشنل رجسٹرار نے کہا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اگر بینچ کو توڑا یا کیس واپس لیا گیا تو وہ تو ججز کمیٹی نے اس کا ڈیسیجن کیا، اور کمیٹی میں تو چیف جسٹس یا افریدی صاحب اور اینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرا کیا اختیار بنتا ہے، میں کیسے یہ بینچ ختم کر سکتا ہوں یا کیس واپس لے سکتا ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، میں نے تو اس کو آگے کنوے کیا۔ تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم کمیٹی کے ممبران کو، یعنی چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں، اور کیس کمیٹی نے ہمیں بھیجا اور جب چاہا واپس لے لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر جوڈیشل آرڈر ہو چکا تھا، جب جوڈیشل آرڈر ہو چکا ہو تو کمیٹی کے اختیار میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ کیس ہم سے واپس لے لے گا۔ اور کب تک یہ ایسا چلتا رہے گا کہ جب بھی حکومت کے خلاف کوئی کیس کی ہیئرنگ جانے لگے یا کوئی بھی ایشو ہو، اب فوراً اس بینچ کو ختم کر لے اور اسے کیس واپس لے لے؟ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایسے اب سپریم کورٹ نہیں چل سکتی، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ پہلے دن سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جب یہ اینی بینچ بنا ہے تو اب یہ ایشوز ہوں گے کہ کون سا کیس اینی بینچ میں جائے گا، کون سا کیس ریگولر بینچ میں جائے گا، ریگولر بینچ کے کیا اختیارات ہوں گے، اینی بینچ کے کیا اختیارات ہوں گے، اور یہ مسئلہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اور یہ ایشو اب ختم ہو ہی نہیں سکتا میرے خیال میں، تو یہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اور جب بھی حکومت چاہے گی یا یہ اینی بینچ چاہے گا یا چیف جسٹس چاہے گا کہ کوئی کیس ریگولر بینچ میں چل رہا ہے تو وہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے تو اس کو ختم کر کے اس کو اینی بینچ میں بھیج دیں گے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اب فل کورٹ کا اجلاس بلانا ضروری ہو گیا ہے، اور فل کورٹ اجلاس بلا کر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ریگولر بینچز کے کیا اختیارات ہوں گے، اینی بینچ کے کیا اختیارات ہوں گے، کون سے کیس ریگولر بینچ میں جائیں گے، کون سے کیس اینی بینچ میں جائیں گے، اور جب ایک کیس جس بینچ کے پاس چلا جائے گا تو پھر وہی بینچ اس کا فیصلہ کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بینچ جب فیصلے کے قریب آئے آپ اس بینچ سے وہ کیس لے کر اینی بینچ میں لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فل کورٹ کا ہی ڈیسیجن اب ہونا چاہیے کہ کیا کس کے کیا اختیارات ہیں، کون سا کیس، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اب اس مسئلے کو پھر بھی یہ مسائل تو کریٹ ہوتے رہیں گے کیونکہ چیف جسٹس صاحب اچانک سے کوئی ایشو کھڑا کر سکتے ہیں جو وہ اب حکومت کے منظور نظر بنے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو چیف جسٹس بنایا ہے، لیکن پھر بھی فل کورٹ اجلاس بلا کر اس کا ایک حتمی فیصلہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ڈیسیجن ہونا چاہیے کہ اینی بینچ کے کیا اختیارات ہیں، ریگولر بینچ کے کیا اختیارات ہیں، کون سا کیس اینی بینچ میں جائے گا، کون سا کیس ریگولر بینچ میں جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ پھر کوئی سپریم کورٹ میں کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا، اور روزانہ یہ دھینگا مشتی جاری رہے گی، روزانہ یہ لڑائیاں جاری رہیں گی، اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اب کیس کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی فیصلہ ہونے لگے گا کیس دوسرے بینچ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔
اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب ایک دفعہ جوڈیشل آرڈر ہو جائے تو پھر اس کو کوئی جوڈیشل آرڈر ہی ختم کر سکتا ہے، اس کو کمیٹی ختم نہیں کر سکتی۔ یا فریدی صاحب اور جسٹس امین الدین کی جو کمیٹی ہے اس میں بھی شامل ہوں، میں اس میں نہیں تھا، انہوں نے اپنے طرف سے اس کیس کو ختم کر دیا، ہم سے چھین لیا، بینچ کو ختم کر دیا اور اینی بینچ کو کیس ٹرانسفر کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم چاہیں تو پھر ہم یا فریدی صاحب اور امین الدین کو توہین عدالت کا نوٹس بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے اور فل کورٹ اجلاس بلا کر اس کا فائنل ڈیسیجن کر لینا چاہیے۔ اور یقیناً یہی اس کا حل ہے کہ فل کورٹ اجلاس بلا کر ان معاملات کو طے کر لیا جائے، حل کر لیا جائے کہ اب آگے ہم نے کیسے چلنا ہے، کیونکہ پہلے تو صرف سپریم کورٹ تھی، اب سپریم کورٹ میں ایک اور سپریم کورٹ بن گئی ہے جو اینی بینچ جو سمجھتا ہے کہ میں سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوں۔ تو اب یہ مسئلہ پھر حل ہونا چاہیے کہ اینی بینچ کے کیا اختیارات ہیں اور باقی ججز، باقی ریگولر بینچز کے کیا اختیارات ہیں اور ججز کمیٹی کے کیا اختیارات ہیں۔ اس کا اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ میں روزانہ اسی طرح لڑائیاں جاری رہیں گی۔ اللہ حافظ۔